من قلت مولا فہذا علی مولا. کہ دنیا ہماری عبادتوں سے نہیں، ہماری خاموش عبادتوں سے نہیں چڑھتی. دنیا کو ہماری خاموش پیغمبر کی سیرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک پیغمبر خاموش تنہا عبادت کرتے رہے تب تک کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا. نہ کفار و مشرکین مکہ کو ڈسٹرب ہوا، ٹینشن ہوا، کلیجہ پھٹا، دل دماغ پھٹا، اور نہ تو کسی اور کا. لیکن جیسے ہی حکم خدا سے پیغمبر نے اعلان نبوت کے بعد آشکارا اور علل اعلان پیغامات خدا کو پہچانا شروع کر دیا، پہنچانا شروع کر دیا، اصول و فروع دین کو پہنچانا شروع کر دیا، احکامات خدا کو، پیغامات قرآنی کو، اسلامی کو پہنچانا شروع کر دیا، انسانیت و مظلومیت اور کمزوروں کا دفاع شروع کر دیا. اسی وقت سے پیغمبر کو صادق کہنے والے، سچا کہنے والے، امین اور امانت دار کہنے والے انہیں جادوگر بھی کہنے لگے، انہیں پاگل بھی کہنے لگے، اور ان کے اوپر ڈھیلے اور پتھر بھی پھینکنے لگے، ان کے اوپر کوڑے اور کرکٹ بھی پھینکنے لگے، ان کے راستوں میں کانٹے بھی بچھانے لگے. ایسا کل بھی تھا، ایسا آج بھی ہے، اور ایسا امام کے ظہور تک ہوتا رہے گا. لذا اگر ہم مسجدوں میں خاموش عبادتیں کرتے رہے، اگر ہم مسجدوں میں خاموش تلاوتیں کرتے رہے، اگر ہم مسجدوں میں خاموش دعائیں پوری رات اور پورا دن پڑھتے رہے تو کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کسی کو ٹینشن نہیں ہوگا، کسی کا کلیجہ نہیں پھٹے گا، کسی کا دماغ نہیں پھٹے گا، کسی کا سر نہیں پھٹے گا، کسی کا سینہ نہیں پھٹے گا، کسی کا سینہ چاک نہیں ہوگا. لیکن اگر پیغامات الہی کو، پیغامات اسلامی کو، پیغامات قرآنی کو، پیغام خداوند عالم و پروردگار عالم کو، پیغامات قرآنی اور اسلامی کو، انسانیت اور آدمیت اور شرافت و مظلومیت کے پیغامات کو، علم و حکمت کی باتوں کو، معرفت کی باتوں کو، اخلاق اسلامی اور قرآنی کو، اخلاق محمد و آل محمد کو، اخلاق انبیاء اور اولیاء کو، کردار محمد و آل محمد کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی مناجات کو، ان کے اعمال کو، ان کی نمازوں کو کہ نمازیں کیسے پڑھتے تھے، اعمال کیسے بجا لاتے تھے، رکوع کیسے بجا لاتے تھے، سجدے کیسے کرتے تھے، قنوت میں کتنی دعائیں پڑھتے تھے، سجدہ کتنا طولانی ہوتا تھا، دعاؤں میں کیا کیا پیغامات دیتے تھے، مناجات کے ذریعے سے کیا کیا علم و حکمت کی باتیں کرتے تھے، زیارتوں میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے، اعمال میں کیا کیا بجا لایا کرتے تھے. جب علن اور مائی کے ذریعے سے آشکارا جب یہ پیغام الہی، پیغام اسلامی، پیغام قرآنی، پیغام محمد و آل محمد دوسروں تک پہنچنے لگتا ہے تو سر بھی پھٹنے لگتے ہیں، دماغ بھی پھٹنے لگتے ہیں، سینے بھی چاک ہونے لگتے ہیں، دل بھی پھٹنے لگتا ہے، بیمار بھی ہونے لگتے ہیں، ہاسپٹلائز بھی ہونے لگتے ہیں، کورونا بھی ہونے لگتا ہے، اور ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ اس سے بیماریاں بھاگیں، بجائے اس کے کہ اس سے ذہن و دماغ میں تقویت پیدا ہو، بجائے اس کے کہ جسم و بدن میں قوت و توانائی پیدا کریں، بجائے اس کے کہ اس سے علم و حکمت کی باتیں سیکھیں کہ محمد و آل محمد کیسے دعائیں پڑھتے تھے، محمد و آل محمد کیسے تلاوتیں کرتے تھے، محمد و آل محمد کی نماز کیسی ہوتی تھی، ان کا رکوع کیسا ہوتا تھا، ان کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، ان کا قنوت کیسا ہوتا تھا، ان کا تشہد کیسا ہوتا تھا، ان کا سلام کیسا ہوتا تھا، ان کی مناجات کیسے ہوتی تھی، ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، ان کا وضو کیسا ہوتا تھا، ان کے احکامات کیسے ہوتے تھے، وہ کیسے اعمال بچا لاتے تھے. بجائے سیکھنے کے، بجائے سوچنے کے، بجائے سنورنے کے، بجائے نکھرنے کے، بجائے سدھرنے کے، بجائے انرجی حاصل کرنے کے انہیں الرجی ہونے لگتی ہے. سلوات پڑھے بار محمد والے. کل بھی ایسے لوگوں کو الرجی ہوتی تھی، مگر جناب سلمان و بدر و مقداد و کمبر جیسے باوفا صاحب فارس سے چلے آئے پیغمبر کے نام پر، محمد و آل محمد کی سیرت کو سیکھنے کے لیے، محمد و آل محمد کی نمازیں سیکھنے کے لیے، محمد و آل محمد کے پیغامات کو سیکھنے کے لیے، محمد و آل محمد کے اسلام و قرآن و اللہ رسول انبیاء اولیاء کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، ان کی سنت و سیرت کو سیکھنے کے لیے ایران سے اور فارس سے جناب سلمان آ کر السلمان منا اہل بیت میں، اہل بیت میں شامل ہو گئے. لیکن اسی جگہ کانٹے بچھانے والے کانٹے بچھاتے رہے، اور پتھر مارنے والے پتھر مارتے رہے، اور کوڑا کرکٹ پھینکنے والے کوڑا کرکٹ پھینکتے رہے، مگر نہ پیغمبر تھکے، نہ محمد تھکے،
نہ محمد و آل محمد تھکے، نہ ان کے اصحاب باوفا تھکے، نہ کل تھکے تھے، نہ آج تھک رہے ہیں، نہ آئندہ تھکیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ یہ پیغامات اسلامی، یہ پیغامات قرآنی، یہ پیغامات الہی محمد و آل محمد کی نمازوں کے ذریعے سے، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، ان کے مناجات کے ذریعے سے، ان کے اعمال کے ذریعے سے کل بھی پہنچتے رہے انسانوں تک، آج بھی پہنچ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ کل اسے روک پائی تھی، نہ آج روک پائے گی، اور نہ روک پا رہی، نہ آئندہ انشاءاللہ روک پائے گی۔ ساری شیطانی قوتوں کا مقابلہ جس طرح سے انبیاء اور اولیاء کل کرتے رہے، جس طرح سے محمد و آل محمد کل کرتے رہے، اسی طرح سے ان کے ماننے والے آج کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے قیامت صغریٰ امام کے ظہور تک کرتے رہیں گے۔ مگر نہ کوئی پیغام رکا تھا، نہ رکا ہے، اور نہ انشاءاللہ رکے گا۔ صلوات علی محمد و علی پیغمبر سے جب مولا کائنات نے وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ 3 مرتبہ مولا کائنات اٹھے اور 2 مرتبہ رسول خدا نے انہیں بٹھا دیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی یہ کہے کہ جس طرح آج سانٹھ گانٹھ ہو جاتی ہے لوگوں میں آپس میں، کہ ہم اعلان کریں گے اور آپ فوراً کھڑے ہو کے وعدہ کر لیجیے گا، اور ہم لوگ پھر بعد میں امامت، خلافت، نبوت، رسالت سب ہمارے خاندان میں رہے کہ ہم لوگ اس سے مدد لیں گے، پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ بیٹھیا لوگ یہی کرتے ہیں نا، مگر یہ محمد و آل محمد تھے، معصوم نبی، معصوم رسول، معصوم امام۔ ان کے یہاں سانٹھ گانٹھ نہیں ہوتی۔ اگر ان کے یہاں کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی سیاست ہوتی ہے، تو الہی سیاست ہوتی ہے جس میں دنیاوی نقصان پایا جاتا ہے۔ ڈھیلے کھانے پڑیں گے، دنیاوی نقصان تو ہے، پتھر کھانے پڑیں گے، دنیاوی نقصان تو ہے، راستوں میں کانٹے بچھائے جائیں گے، دنیاوی نقصان تو ہے، زمین جائیداد پراپرٹی ہڑپ کر لی جائے گی، خلافت چھین لی جائے گی، تخت و تاج چھین لیے جائیں گے، دروازے جلائے جائیں گے، گلے میں رسی باندھی جائے گی، جناب محسن جیسوں کی شہادت ہو جائے گی، کربلا کا واقعہ پیش آ جائے گا۔ یہ سارے دنیاوی نقصانات تو ہیں، مگر یہ سارے دنیاوی نقصانات الہی سیاست کے پیش نظر، اسلامی سیاست کے پیش نظر، قرآنی سیاست کے پیش نظر، محمد و آل محمد کی سیاست کے پیش نظر، انبیاء اور اولیاء کی سیاست کے پیش نظر یہ سارے نقصانات برداشت کیے جائیں گے، مگر آخرت والا نقصان نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، آدمیت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، مظلومیت کا، کمزوروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، قبر و برزخ کے نقصانات نہیں ہونے چاہیے، جنت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، جہنم کے حقدار نہیں بننا چاہیے۔ ہم یہ سارے دنیاوی نقصانات، ذلت و رسوائیت کو، محرومیت کو برداشت کرتے رہیں گے، مگر آخرت کی کامیابی کو، بہشت و جنت کی کامیابی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ جو ساقی کوثر کے ہاتھ میں ہے، جو مالک جنت و جہنم کے ہاتھ میں ہے، جو خاتون جنت کے ہاتھ میں ہے، جو جوانان جنت حسنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، ہم اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اے دنیا والوں، ہمارے مولا کی طرح سے ہمارا حق بھی چھین لو، ہمارے مولا کی طرح سے ہماری زمین جائیداد پراپرٹی کو قبضہ کر لو، ہمارے گھروں کو تم قبضہ کر لو، ہمیں مار دو، ہمارا مرڈر کروا دو، ہمیں قتل کر دو۔ جس طرح سے ہمارے مولا کو مسجد کوفہ میں سجدے کے عالم میں شہید کروایا، اس طرح سے ہمیں شہید کروا دو، ہمیں مروا دو، پھینکوا دو، مگر یاد رکھنا یہ زندگی کی آخری سانس تک الہی اسلامی قرآنی محمد و آل محمد کے انسانیت و کمزوروں اور مظلومیت کے وطن کے دفاع میں جو پیغامات پہنچاتے رہے تھے، وہ پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد مولا کائنات نے وعدہ کیا، یا رسول اللہ آپ کے اس الہی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآنی اسلامی پیغامات کو پہنچانے کے لیے، اصول دین کو پہنچانے کے لیے، وحدانیت کو پہنچانے کے لیے، نبوت و رسالت 1,24,000 انبیاء کی پہنچانے کے لیے، انسانی پیغامات کو پہنچانے کے لیے، قرآنی پیغامات کو پہنچانے کے لیے، کمزوروں کے حمایت کے لیے آپ پیغمبر کھڑے ہوئیے، ہم آپ کی نصرت و یاری و مدد کا وعدہ کرتے ہیں۔ تب اسی وقت پیغمبر نے مولا کائنات کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا، اے علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو گئے، تم میرے بعد میرے وصی ہو گئے، تم میرے بعد میرے وزیر یعنی بوجھ بٹانے والے ہو گئے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو گئے۔ یہ دعوت العشیرہ میں پہلے ہی دن اعلان نبوت کے وقت ہی پیغمبر نے فرما دیا تھا۔ حقیقت میں تو وہ ہو گئے تھے خلیفہ اور جانشین اسی وقت،
مگر خداوند عالم نے کل کی تاریخ کو خاص طور سے منتخب کیا. آخر میں اے پیغمبر 23 سال تک آپ ساری زحمتیں برداشت کرتے رہیے, یہاں تک کہ جناب شیب ابی طالب پیغمبر کو جناب ابو طالب لے کر مدتوں کئی سال تک درخت کے پتے پوری دنیا نے بائیکاٹ کر رکھا تھا, سوشل بائیکاٹ. مگر جناب ابو طالب کے پاس کفار و مشرکین مکہ آتے رہے. ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے, جس طرح سے آج کچھ لوگ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مائک کی آواز کو کم کر دیں, ان سے کہہ دیجئے کہ مائک کا رخ بدل دیں, ادھر ادھر کر دیں. مگر ہم سرفرے مولوی پاگل دیوانے نہ مانے ہیں نہ مانیں گے, چاہے ہمارا قتل ہو جائے چاہے ہمارا مرڈر ہو جائے, ہم ان کا انتظام کر چکے ہیں. اگر آئندہ کسی نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو یہ عہد پور میں کوئی بھی ایک صحیح و سالم بچے گا نہیں, سب یا جیل کی روٹی کھائیں گے اگر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا, یا تو ہمارے ساتھ جہاں ہم جائیں گے وہیں یہ بھی جائیں گے. صلوات علی محمد علی محمد. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے 10-20 سال پہلے میل محبت دوستی بھائی چارگی کا ماحول تھا, ایک دوسرے کے خوشی و غم میں شریک ہوا کرتے تھے. ہم نے آج بھی دعوت نامہ دیا کہ اس محفل میں آ کے شریک ہو, نعت پڑھنے کا موقع دیا, ہم نے باقاعدہ دعوت نامہ دیا تاکہ وہ محبت اور دوستی اور بھائی چارگی کا وہ ماحول جو آج سے 10-20 سال ہم لوگوں نے بنا رکھا تھا, ہماری محفلوں میں, ہماری مجلسوں میں, ہمارے فرش ادا پہ سب آتے تھے, عورتیں بھی آتی تھیں, مرد بھی آتے تھے, اور الہی پیغام دیا جاتا تھا. ہماری انجمن کے صاحب بیاض اور لوگ ہوا کرتے تھے, ہمارے یہاں نوحہ پڑھنے والے کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے, ماتم کرنے والے کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے. ہم لوگ انجمنیں لے کے دوسرے گاؤں میں جایا کرتے تھے. مگر آج کچھ شیطانوں نے آ کر, شیطان نما انسانوں نے آ کر ایسا تعصب و فیلنگ کا ماحول بنا دیا ہے کہ آج ایک دوسرے کے خوشی میں بھی نہیں شریک ہوتے, ایک دوسرے کے غم میں بھی نہیں شریک ہوتے. اذان کی آواز سے ڈسٹرب ہوتا ہے, قرآن کی آواز سے ڈسٹرب ہوتا ہے, تلاوت کی آواز سے ڈسٹرب ہوتا ہے, مناجات کی آواز سے ڈسٹرب ہوتا ہے. کل یہ دلجنا کو پٹاخے چھڑا کے بھڑکایا کرتے تھے. اگر ان کے سامنے اسی طرح ہم جھکتے چلے جائیں گے تو یاد رکھیے گا یہ ہمیں جینے نہیں دیں گے. یہ چٹنی بنا کے ہمیں پیس کے پی جائیں گے, لقمہ بنا کے چبا کے کھا جائیں گے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے. مگر یاد رکھیے گا ہم کم ضرور ہیں, کل بھی ہم نے یہ اعلان کر دیا تھا, مگر کمزور سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. کم سے کم کربلا والوں کو ہم نے جہاں بھی, کہاں ٹرینوں میں, بسوں میں, جہاں بھی رہے ہم اپنے پیغامات کو پہنچاتے رہے. ہم ممبر کے محتاج نہیں ہیں, ہم محراب کے محتاج نہیں ہیں, ہم مسجد کے محتاج نہیں ہیں, ہم مکتب کے محتاج نہیں ہیں, ہم مدرسے کے محتاج نہیں ہیں. الہی پیغام پہنچتا رہنا چاہیے, انسانی پیغام پہنچتا رہنا چاہیے. اپنے وطن کے دفاع میں, اپنے وطن کی حمایت میں, اپنے ملک و وطن کی حمایت میں ہم جان کی بازی لگا دیں گے. اسلام کے بعد, قرآن کے بعد, مگر اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے بعد پہلے نمبر پر اسلام و قرآن و محمد والے محمد ہے, ان کے اخلاق ہیں, ان کے پیغامات ہیں. صلوات رہے بر محمد والے محمد. تو پیغمبر نے جب یہ اعلان کرنے کا حکم ملا, اے پیغمبر, لذا ہماری دعا ہے خدا کرے وہ 10-20 سال پہلے والا ماحول واپس آ جائے, اور ہمارے درمیان میل محبت دوستی بھائی چارگی والی وہ فضا برقرار ہو جائے, واپس آ جائے جو کل پائی جاتی تھی. ایسا نہ ہو کہ 1.5-2 سال پہلے والا ماحول دوبارہ واپس آئے, خدا نہ خواستہ. ہم نہیں چاہتے, ہم دعا کرتے ہیں آپس میں میل جول بھائی چارگی اور دوستی کے ساتھ ایک دوسرے کے خوشی و غم میں شریک ہوں, ایک دوسرے کے دینی مذہبی پروگراموں میں شریک ہوں, محفلوں میں شریک ہوں, میلاد میں شریک ہوں, جلسوں میں شریک ہوں, اجتماع میں شریک ہوں. ہم نے اپنی زمین دینے کے لیے, یہاں کے مدرسے کے لیے مسجد سے باقاعدہ مائک سے اعلان کیا تھا کہ مسجد اگر جو ہے مدرسے کے لیے زمین دینے والا نہیں دے رہا ہے تو ہم اپنی مالیت والی اپنے حصے کی زمین دینے کے لیے اسی مسجد سے ہم نے اعلان کیا تھا, مائک سے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ جھگڑا مت کرو, لڑائی مت کرو, یونٹی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, وحدت کے ساتھ, میل جول بھائی چارگی کے ساتھ, اجازت اور رضایت کے ساتھ, دوستی اور محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ مدرسہ بن جائے. ہم مدرسے کے ہم مخالف نہیں تھے, ہم علم و حکمت کے اسلامی قرآنی تعلیم کے نقل مخالف تھے, نہ آج مخالف ہے. اگر یہ تیار ہو جائیں تو ہم عربی فارسی کا کلاس لینے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں. اگر انہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو قرآن ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ بتائیں گے, گرامر کے ساتھ بتائیں گے, ادب و نحو سر کے ساتھ بتائیں گے, منطق فلسفہ پڑھائیں گے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اسے پڑھانے کے لیے اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں. اس محلے سے, اس گاؤں سے, اس قریے سے حافظ و قاری کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی پیدا ہو جائیں, مفسر قرآن بھی پیدا ہو جائیں, عربی اور فارسی کے جاننے والے بھی پیدا ہو جائیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں تاکہ یہ گاؤں ہمارا سیمپل اور آئیڈیل اور نمونہ بن
بن جائے پورے علاقے میں کہ احد پور میں ایسے ایسے حافظ بھی پیدا ہو رہے ہیں, ایسے ایسے قاری بھی پیدا ہو رہے ہیں جو صرف آیتیں نہیں حفظ کیے ہوئے ہیں بلکہ آیتوں کے معنی بھی جانتے ہیں, آیتوں کے مطالب بھی جانتے ہیں, آیتوں کا مفہوم بھی جانتے ہیں, آیتوں کی تفسیر بھی جانتے ہیں, کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے, کس کی فضیلت و عظمت و عزت و احترام میں نازل ہوئی ہے, کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. یا ایھا الرسول بلغ, پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ پیغمبر پہنچا دیجیے اس پیغام کو جس کا پہلے سے حکم دیا جا چکا ہے. پیغمبر پسو پیش محسوس کر رہے تھے اور پہنچا نہیں رہے تھے. پیغمبر کو خطرہ تھا, ان سے بی جے پی والوں سے نہیں تھا, آر ایس ایس والوں سے نہیں تھا, انگریزوں سے نہیں تھا, یہود و نصارہ سے نہیں تھا. کس سے خطرہ تھا؟ انہیں سوالات حاجیوں میں اکثریت سے خطرہ تھا پیغمبر کو, اسی لیے پسو پیش کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ نے وہ آخری جملہ ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اور اے پیغمبر آپ اس اعلان کے پہنچانے میں, اس پیغام کے پہنچانے میں اگر آپ کو خطرے کا اندیشہ ہے, کس سے؟ دشمنان اسلام سے نہیں, کفار و مشرکین عرب اور مکہ اور دنیا کے کفار و مشرکین سے نہیں, بلکہ انہی حاجیوں کے لباس میں حج کر کے فارغ ہو کر آنے والوں سے خطرہ تھا جنہوں نے پیغمبر کی اونٹنی کو حتیٰ پہاڑی سے بھڑکا کے گرانے کی کوشش کر کے پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی, اور بجلی چمکی. پیغمبر کو باقاعدہ اللہ نے دکھا بھی دیا کہ دیکھیے آپ کے صحابی ہیں جو آپ کی اونٹنی کو بھڑکا کے پہاڑی سے گرانا چاہتے تھے. پیغمبر سے جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے پیغمبر آپ خطرے کا احساس نہ کریے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا, محفوظ رکھے گا. جیسے ہی پیغمبر کو اللہ نے یہ مدد کا, نصرت کا وعدہ دے دیا, ضمانت لے لی, ویسے ہی پیغمبر نے حی علی خیر العمل کے ذریعے سے. اور ایک چیز آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیے, اذان میں جو اشہد ان امیر المومنین کہتے ہیں ہم, آج ہمارے شیعہ بچوں, جوانوں, نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے, یہ اگر اشہد ان امیر المومنین, یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے, مراجع کرام کا فتویٰ ہے جو بیان کرنے جا رہے ہیں. اگر کسی شیعہ بچے نے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین کی آواز جزء اذان سمجھ کر کہے گا تو اذان باطل ہے. جزء اذان سمجھ کے نہ کہا جائے, آئے سمجھ میں؟ مولائیت اپنی جگہ ہے, اخباریت اپنی جگہ ہے. اخباریوں کا نظریہ تھا کہ اشہد ان امیر المومنین کو نماز کے تشہد میں لانا چاہتے تھے. ہمارے سارے علماء, فقہاء, مراجع, مجتہدین کرام متحد ہو کر پوری وحدت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ خبردار, دین میں دخل اندازی کا حق کسی کو نہیں تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. اس لیے کہ نماز میں جو چیزیں واجب تھیں وہ واجب ہیں, واجب رہیں گی, جو مستحب تھیں وہ مستحب ہیں اور مستحب رہیں گی. نماز میں خبردار کوئی داخل نہ کرنے پائے. تمہیں لوگ مولائے کائنات کے ماننے والے نہیں ہو, اے اخباریوں, ہم سے زیادہ فقہاء, مراجع, مجتہدین سے زیادہ کون جاننے والا ماننے والا ہے اہل بیت کو. ہم ان کی تعلیمات میں غوطہ لگاتے رہتے ہیں, ہم احادیث اور روایات میں غوطہ لگاتے رہتے ہیں. منع کیا, کہا کہ خبردار. انہی مراجع, فقہاء, مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے جزء اذان سمجھ کے جملہ کہا تو اذان صحیح نہیں ہے. شعار تشیع, شیعوں کی پہچان اس کی نیت سے, کیا کس نیت سے کہے کہ یہ شیعوں کی پہچان ہے. شیعہ غیر شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ اذان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و سید رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کا جملہ کہنا یہ پہچان ہے. جزء اذان سمجھ کے نہ کہا جائے. یہ حدود ہے ہمارے یہاں اذان کے لیے بھی حتیٰ, جبکہ اذان نماز کا حدود نہیں ہے. تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو پیغمبر نے حی علی خیر العمل کے ذریعے, یہ تھا اذان میں, یہ پہلے سے تھا. حی علی خیر العمل جناب بلال سے پیغمبر نے فرمایا کہ بلال حی علی خیر العمل کی آواز فضا میں بلند کرو. اس لیے کہ غدیر کے معنی ہوتا ہے تالاب کے. کل یہ جشن ہو رہا ہے غدیر, جشن عید غدیر. غدیر کے معنی ہوتا ہے تالاب کے. خم اس میدان کو کہتے ہیں. یہ آپ لوگ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنکھے بھی چل رہے ہیں, لائٹ بھی ہے, اور یہ اعلان جب پیغمبر نے کیا تھا پتا ہے, غدیر میدان, خم کے میدان میں, غدیر تالاب کے کنارے, ببول کے درختوں کے نیچے کانٹے بھی تھے اور لوگوں کو چبھ بھی رہے تھے. کچھ لوگ چلچلاتی دوپہر میں یہ
ولایت اور خلافت کا اعلان پیغمبر نے کیا تھا، نہ اے سی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ سایہ تھا، نہ شامیانہ تھا، نہ ٹینٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی نیچے فرش بچھا تھا. سب گھنٹوں بیٹھے رہے، اس لیے کہ سوالات حاجیوں کے درمیان مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امارت، ولایت، خلافت، وصایت، جانشینی کا اعلان کرنا تھا، اور سب کو سوالات حاجیوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنی تھی. 10-20 لوگ بیعت کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سوالات حاجیوں کو بیعت کرنی تھی اور باری باری کرنی تھی، تو کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ ایک طولانی خطبہ دیا پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے بعد، اپنی نبوت و رسالت 1,24,000 انبیاء، اسلام و قرآن کے پیغامات. خطبہ غدیر ایک طولانی خطبہ ہے، کاش اس پورے ہفتے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پڑھنے کا موقع ملے. پورا طولانی خطبہ، اور خطبہ دینے کے بعد پیغمبر نے اور بتایا. اب پتا ہے اس میں ممبر کہاں سے آیا تھا؟ آج تو ممبر بنا دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے. غدیر تالاب کے پاس خم کے میدان میں اچانک جب یہ اعلان کے بعد اللہ نے وعدہ کر لیا، تو ممبر کہاں وہاں ملے، وہاں کیل کاٹے کہاں ملے، ہتھوڑی کہاں ملے، لکڑی کہاں ملے. تو کچھ لوگوں کے اونٹوں کا تجاوز پیغمبر نے کروا لیا، اور خاص طور سے انہیں لوگوں کا کروا لیا کہ جن لوگوں سے خطرہ تھا کہ بھاگ جائیں گے. جیسے آج خدمت میں کچھ لوگ آئے اگر مولانا، تو خاص طور پہ اگر ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ بھاگ جائیں گے چھوڑ کر، کہیں بائک سے آئے نا، بائک کی چابی لے کے رکھ لیں گے، جب تک ہم بائک کی چابی دیں گے نہیں جا نہیں پائیں گے. لیکن جن لوگوں سے خطرہ نہیں ہے ان کے بارے میں نہیں ایسا ہے، ان سے خطرہ نہیں ہے. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. کچھ لوگوں سے خاص طور سے پیغمبر کو خطرہ تھا کہ جیسے ہی خطبہ دینے کے بعد مولائے کائنات کی ولایت و خلافت کا اعلان شروع کریں گے، کچھ لوگ اعلان کو سنے بغیر چلے جائیں گے اور دیکھے بغیر چلے جائیں گے کہ آج حکم خدا سے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پیغمبر کسے خلیفہ اپنا بنا رہے ہیں. پیغمبر کو فکر نہیں تھی، اللہ کو فکر نہیں تھی کہ ہمارے بعد اسلام کی باغ ڈور، نظام اسلامی کس کے ہاتھ میں دے کے جائیں گے. جس پیغمبر نے اپنے ایک رات کا بستر خالی نہیں چھوڑنا گوارا کیا، وہ پیغمبر ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا رہا ہے، اس دنیا فانی سے اللہ کی بارگاہ خاص میں جا رہا ہے، اور اس پوری امت کو اسلام کو بے سرپرست کے بغیر حاکم کے چھوڑ کے چلا جائے گا. جس نے اسلام کی بنیاد کو زندہ کیا، جس نے اسلام کی بنیاد کو دوبارہ زندہ کیا، جس نے اسلام کی تعلیمات کو زندہ کیا، وہ پیغمبر کو درد نہیں ہوگا. جس اللہ نے اسلام کو بھیجا تھا، جس نے بانی اسلام کو بھیجا تھا، جس نے مبلغین اسلام کو بھیجا تھا، جس نے قرآنی آیتوں کو نازل کیا تھا، جس نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا تھا، اسے فکر نہیں تھی، اسے پرواہ نہیں تھی. یہ پیغمبر آپ 28 صفر 11 ہجری کو اس دنیا سے میری بارگاہ خاص میں آنے والے ہیں. اسے فکر نہیں تھی کہ کسی کو پیغمبر کے بعد اپنا وسیع جانشین خلیفہ اور وزیر اور حاکم اور سرپرست بنا کے کہتا کہ آئیے گا. اور امت کو بڑا درد تھا. یہ کل کے مسلمان 30-40 سال کے بعد شرابی جواری یہ مسلمان کلمہ پڑھ کے گھس بیٹھ گیا. ان کو بڑا درد تھا، ان کو بڑی پرواہ تھی، اور اللہ رسول کو پرواہ نہیں تھی. جس نے سب کچھ کیا انسانوں کے لیے، ان انسان حیوانوں کو، جانوروں کو، وحشیوں کو، جنگلیوں کو انسان بنا دیا پیغمبر والے پیغمبر نے. انہیں درد نہیں تھا، اسے درد نہیں تھا، اللہ رسول کو درد نہیں تھا، پرواہ نہیں تھی. انہیں زیادہ درد تھا. جس پیغمبر نے ایک رات کا شب ہجرت کا بستر اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے بستر پر اپنے وسیع اور جانشین اور خلیفہ اور اپنے بعد کے امام اور پیشوا اور حاکم اور گارجین اور سرپرست اور ولی اور حاکم کو شب ہجرت اپنے بستر پر لٹا کر تب انہوں نے ہجرت کی ہے. وہ پیغمبر جب ہمیشہ کے لیے جائے گا تو امت کو بغیر سرپرست کے چھوڑ کے چلا جائے گا، بغیر حاکم کے چھوڑ کے چلا جائے گا، بغیر آقا مولا کے چھوڑ کے چلا جائے گا، بغیر گارجین کے، بغیر سرپرست کے چھوڑ کر چلا جائے گا، بغیر بادشاہ حقیقی کے، بغیر مالک کے، بغیر مختار کے چھوڑ کر چلا جائے گا. پیغمبر نے ان کے کجاؤں کو پہلے سے قبضے میں لے لیا. اب کجاؤں کا ممبر بنایا، اور ممبر بنانے کے بعد پیغمبر نے قرآنی خطبہ دینے کے بعد مولائے کائنات کو اپنے نزدیک بلایا. اب وہ آخری فقرے کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ عید اعظم کہلائی، جس کی وجہ سے یہ عید اکبر کہلائی، یعنی جناب آدم کی بھی عید یہی والی عید ہے.
جناب نوح کی بھی عید یہی والی عید ہے، جناب ابراہیم کی عید بھی یہی والی عید ہے، جناب موسیٰ و عیسیٰ کی عید بھی یہی والی عید ہے، جناب یعقوب و یوسف والی 1,24,000 انبیاء اور تمام جن و انس اور اللہ رسول و اسلام و قرآن کی عید یہی کل والی عید ہے جو آ رہی ہے۔ بلایا اور بلانے کے بعد مولا کائنات کو اپنے دست مبارک پہ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، مشہور معروف جملہ ہے جو پوسٹروں میں لکھا بھی جاتا ہے، ہم نے بھی اپنے پوسٹر میں اسے باقاعدہ چھپوایا۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اپنے دست مبارک پہ اٹھایا، ایک ساتھ دو کام انجام دیا، ایک ساتھ دور اندیش پیغمبر نے، صاحب علم و حکمت پیغمبر نے، سینوں کے نیتوں کے راز سے باخبر اور آگاہ رہنے والے پیغمبر نے ہاتھوں پر اٹھایا بھی مولا کائنات کو، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی تھی، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا صلوات علی محمد۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ اعلان بعد میں کیا، پہلے سوال کیا، اقرار لے لیا، الست اولا بکم من انفسکم، سوالات حاجیوں کے مجمع سے خطاب فرما کے پیغمبر سید المرسلین و سید الانبیاء پیغمبر ختمی مرتبت خاتم النبیین پیغمبر نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے اموال پر، تمہاری اولاد پر، تمہاری عزت و آبرو پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ یعنی تمہارا مال نہیں ہوگا، میری اجازت سے صرف کرنا ہوگا، تمہاری جان اپنی جان نہیں ہوگی، اگر میں مان لوں گا تو میرے قدموں کو سے قربان کرنا پڑے گا، تمہاری اولادیں ضرور ہوں گی، اگر میرے لیے کام آ جائیں گی تو تمہیں قربان کرنا پڑے گا۔ یہ اقرار لے لیا پیغمبر نے، تو سب نے بلا بلا کہہ کے باقاعدہ اعلان بھی کیا، اعتراف بھی کیا، اقرار بھی کیا، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر بھی، ہمارے مال پر بھی، ہماری اولادوں کے اوپر بھی، ہماری عزت و آبرو کے اوپر بھی آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ اعتراف و اقرار کروا لیا، قبولوا لیا، سب سے عہد لے لیا، تب پیغمبر نے مولا کائنات کو ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی اولا بالتصرف، جس کا میں اولا بالتصرف ہوں، دان مال عزت اور آبرو اور اولاد کے اوپر جس کا میں مالک اور حاکم اور امیر اور خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، مالک و مختار ہوں، اس کے نفس پر، جان پر، مال پر، اولاد پر، عزت پر، آبرو پر یہ علی حاکم ہے، یہ سرپرست مالک و مختار ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، حقیقی ہے میرے بعد۔ اور اس کے بعد دست دعا بلند کر کے پیغمبر فرماتے ہیں پالنے والے، اور جو علی کو حاکم سمجھے، جو علی کو بادشاہ حقیقی سمجھے اللہ رسول کے بعد، جو مالک و مختار سمجھے، گارجین سمجھے، سرپرست سمجھے، خلیفہ سمجھے، جانشین سمجھے، وزیر وسیع سمجھے، وہ جو اس کو تو دوست رکھنا، اس کی ولایت کو تو قبول کرنا، اور جو اسے چھوڑ دے اسے تو بھی چھوڑ دینا معبود، اور اس کے لیے جہنم کا راستہ کھول دینا، اور جو اس کی مدد کرے اس کی معبود کو بھی مدد کرنا، اور جو اس سے دشمنی رکھے، اس کے ساتھ بغض و عداوت سے پیش آئے، یا اس کی اولادوں کے ساتھ، اس کے چاہنے والوں کے ساتھ، اس کے ساتھ تو بھی بغض و عداوت و دشمنی اور غیظ و غضب سے پیش آنا۔ جب یہ سب ہو گیا، اس کے بعد پھر جناب جبریل یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن کفار مشرکین مایوس ہو گئے، اور آج کے دن اس ولایت کے اعلان کے بعد، اس خلافت کے اعلان کے بعد، اس وصایت و امارت و جانشینی پیغمبر کے اعلان کے بعد تمہارے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی اور زیادتی کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اور آج ہی کے دن تمہارے اوپر وہ ساری نعمتیں مکمل تمام کر دی اللہ نے، جو
اب اس کے بعد اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا. اور اسی ولایت اور خلافت کے اعلان کے بعد اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا, خوش ہو گیا. یعنی اب جب تم اس کے زیر سایہ, اس کی تعلیمات کے ذریعے سے, اس کی سیرت پر چلتے ہوئے, یا اس کے بعد اس کی اولاد طاہرین کی سیرت پر چلتے ہوئے نمازیں پڑھو گے تو نمازیں بھی قابل قبول ہوں گی, روزے رکھو گے تو روزے بھی قابل قبول ہوں گے, جہاد کرو گے تو جہاد بھی قابل قبول ہوگا, زکوٰۃ ادا کرو گے تو زکوٰۃ بھی قابل قبول ہوگی, حج کرو گے تو حج بھی قابل قبول ہوگا, نیکی کی ہدایت کرو گے تو وہ بھی قابل قبول ہوگی, اور برائی سے روکو گے تو بھی. یعنی سارے واجبات و مستحبات اگر اس کی سنت و سیرت کی روشنی میں عمل کرو گے, یہ کیسے وضو کرتا تھا ویسا وضو کرو گے, یہ کیسی نمازیں رکوع و سجدے کرتا تھا ویسا کرو گے تو سب قابل قبول ہوگا, اور اللہ تمہارے سارے واجبات و مستحبات و سنت سے راضی رہے گا. لیکن اگر اسے چھوڑ دو گے, اس کی سنت و سیرت کو اپنانے کے بجائے, اسے آئیڈیل و سمپل و نمونہ سمجھنے کے بجائے, گنہگار صحابہ کو, شرابی جواری صحابہ کو جو 30 سال 40 سال تک شراب پیا کرتے تھے, جوا کھیلا کرتے تھے, اس کے بعد بھی بہت سی حرکتیں کرتے رہے, بہت سے حرام کام کرتے رہے, بہت سے گناہ کرتے رہے, بہت سی چیزوں میں تبدیلی کرتے رہے, احکامات خدا کو بدلتے رہے, آیات قرآنی میں تحریف کرتے رہے, اور ترجمے میں فرق کرتے رہے, تفسیروں کو بدلتے رہے, محمد و آل محمد کی شان میں آیتوں کو, فضیلتوں کو, حدیث و روایات کو بدلتے رہے. ان کی سنت و سیرت کو اگر سمپل آئیڈیل نمونہ بناؤ گے تو وہی ہوگا کہ آج تمہارے نام کے آگے اگروادی کا, دہشت گرد کا اور آتنکوادی کا لیبل لگا رہے گا. لیکن اگر سنت و سیرت محمد و آل محمد پر چلتے رہو گے تو یاد رکھنا, ایران کی طرح سے اور شیعیان اہل بیت اطہار کی طرح سے تمہیں امن پسند کہا جائے گا, تمہیں محبت و دوستی بھائی چارگی والا کہا جائے گا, تمہیں شانتی والا کہا جائے گا, تمہیں میل جول بھائی چارگی دوستی والا کہا جائے گا, تمہیں کمزوروں کا دفاع کرنے والا کہا جائے گا, تمہیں مظلومیت کا دفاع کرنے والا کہا جائے گا, تمہیں وطن کا دوست کہا جائے گا, تمہیں ملک کا دوست کہا جائے گا, جو ایمان کا جز ہے. اور اگر ان کے خلاف چلو گے تو یاد رکھو تمہارے نام کے آگے آتش زدگی کا اور ملک کے اور وطن کے مخالف کا لیبل لگ جائے گا. یاد رکھنا آج ہی کے دن ساری چیزیں مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد حارث ابن نعمان فہری آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے یہ اعلان جو کیا ہے, دیکھیے مولا کائنات کی ولایت و خلافت کے دشمن کو اللہ نے اسی جگہ واصل جہنم کر کے بتا دیا. ایک کفار و مشرکین مکہ, ایک دشمنان خدا و رسول اور محمد و آل محمد, ان کے ماننے اور چاہنے والوں کے دشمنوں, میں اپنی وحدانیت کے منکر کو معاف کر دوں گا, بخش سکتا ہوں, اس دنیا میں اسے چھوڑ دوں گا, مہلت دے دوں گا. اگر رسالت کو نہیں مانتا اسے بخشے رہوں گا, چھوڑے دوں گا, مہلت دے دوں گا. 1,24,000 انبیاء کو نہیں مانے گا, قرآن کو نہیں مانے گا, اسلام کو نہیں مانے گا, اسلامی قرآنی تعلیمات کو نہیں مانے گا, میں اسے اس دنیا میں مہلت دیتا رہوں گا. مگر یاد رکھنا ولایت و خلافت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرین کی امامت اور خلافت کے دشمنوں اور منکروں کو میں نہیں بخشوں گا. حارث نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے جو علی کی ولایت و خلافت کا اعلان کر کے انہیں ہمارا حاکم و سرپرست بنا دیا, یہ بتائیے یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اب پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی طرف سے حکم خدا سے کئی مرتبہ اللہ نے ایک تاکیدی حکم کے ساتھ جب وعدہ نصرت کا کر لیا تب میں نے پہنچایا ہے. تو اس نے فوراً دستے بددعا کو بلند کر کے آواز دی, یا اللہ اگر پیغمبر اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھ پر آسمان سے پتھر اور عذاب نازل کر دے, لیکن اگر وہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں تو پیغمبر پر عذاب نازل کر. ابھی یہ جملہ کر کے اپنی جگہ سے ہٹا نہیں تھا کہ تاریخ, معتبر تاریخ اور حدیث و روایت اس بات کی گواہ ہے, اور قرآن کی آیت سالہ سال میں ادب واقع کی اس بات کی دلیل ہے کہ فوراً آسمان سے پتھر نازل ہوا, حارث ابن نعمان فہری اسی جگہ واصل جہنم ہو گیا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.